سارے دروازے بند کر دیے۔ جب وہ پیچھے بھاگی تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے کی طرف دوڑے۔ اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کو بچا لے، اور جو سوداگری کرنے لگے وہ کہاں حسین ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے کرتا کھینچا تو کرتا پھٹ گیا۔ ابھی دروازے تک پہنچے تھے کہ عزیز مصر خود وہاں آ گیا۔ اس نے آ کر یہ دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو زلیخا مکر گئی، کہنے لگی اس کو گھر میں رکھ کر پالا، جوان ہو گیا ہے تو معاذ اللہ اس نے میری طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اور جب بھائی بیچ رہے تھے تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کر سہنی پڑتی ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ نہ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ رہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ قرآن کہتا ہے ایک بھولا بھالا بولنے والا، ایک عقل مند، اس نے کہا نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو غلطی ہے جناب یوسف علیہ السلام کی، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو کوئی 4 مہینے کا بچہ تھا جو قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، گہوارے میں لیٹا ہوا تھا، بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ بڑا پریشان تھا۔ عزیز مصر سوچ رہا تھا جب میں کسی کو بتاؤں گا تو کوئی کیا کہے گا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے وہ پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف کے خلاف جاتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ محل میں دربار میں بات پھیلنے لگی اور تمام بیبیاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ اس کے جواب میں زلیخا کہنے لگی تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں اس لیے آپ لوگ باتیں کر رہی ہو، تمہیں کیا پتا ہو کیا ماجرا ہے، اور کہنے لگی چلو آؤ ایک تجربہ کرواتی ہوں۔ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک جگہ پر بٹھا لیا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دے دیا اور ایک ایک چھری دے دی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، فروٹ کاٹنے لگی تو جناب یوسف علیہ السلام سے کہا ایک جھلک دکھائیں۔ تو جب جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہتی ہیں اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کرامت ہے، کوئی شان والا کوئی کرامت والا فرشتہ ہے۔ زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی، پھر مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو وہ بات بھی اب آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، غلطی زلیخا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اب اگر میں تیری بات کروں تو تیری بات کے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کریں؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنویں میں، مصر کی منڈی میں، پھر زلیخا کے الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ 12 سال جیل میں رہے۔ جیل میں ڈال تو دیا، جیل میں ڈال دیا تو آپ وہاں کیا کرتے؟ آپ وہاں واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ جیل میں ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پر پرندے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پر آ کر بیٹھیں گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور بعض دفعہ بے گناہوں کے گناہ بھی وقت دھو ڈالتا ہے۔ وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا حل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب 12 سال گزر گئے تو عزیز مصر کو خواب آیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے اور 7 پتلی گائے کو کھا گئیں، اور پھر دیکھا 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ وزیر سے کہنے لگے کہ کوئی تعبیر بتانے والا بندہ ملے، تو اس نے کہا ایک بندہ ہے جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ عزیز مصر نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگے جناب یوسف ہے، وہ قید خانے میں ہے۔ جناب یوسف کو قید خانے میں پیغام بھیجا گیا کہ خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے جیل سے باہر نکالیں، آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو 7 خشک بالیاں
بالیاں دیکھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور پھر جو 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں اس کا مطلب ہے پھر 7 سال اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دے گا، اور فرمایا یہ جو تم نے موٹی گائے دیکھی ہیں، اور فرمایا یہ جو تم نے گائے دیکھی موٹی تازی وہ کھا گئی، اس کی تعبیر یہ ہے، فرمایا جو تمہارے پاس خوشحالی والے دن ہوں گے جب کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں گی تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا اور بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، اسے باہر نہ نکالنا، پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے ان 7 سالوں میں جمع پونجی سے گزارا کر لینا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے گزار لینا۔ تو جناب یوسف نے جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا انہیں باہر نکالو، تو آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا کہ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ فرمانے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں، وہ جو تم نے پراپیگنڈا کیا اس کا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا اور ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئی، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے، لیکن 12 سال لگ گئے اس بے گناہی کو ثابت ہونے میں۔ کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، زندگی بیت جاتی ہے، ہوش جب آتی ہے جب اس ہوش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے انہیں بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب اس کا کیا کرنا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم سے کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی اور قابل آدمی ہو تو آگے بڑھ کر بات کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو آپ کو پھر وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے، قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے رہنے والے تھے، وہاں بھی قحط پڑا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی یاد میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی کھو چکے تھے۔ باپ بھی اپنے بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی بینائی چلے گئی بیٹے کی یاد میں رو رو کے۔ بھائی جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم موجود ہے۔ چونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا اور انہوں نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا تھا، اب وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے